بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیزو السلام علیکم۔ یہ موٹیویشن لیکچر ہے جو صرف ان بچوں کے لیے ہے جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں ابھی تیاری کر رہے ہے اور بہت ٹینشن میں ہے۔ تو ٹینشن سے کچھ نہیں بنتا، مقابلہ کرو، ہمت کرو۔ ابھی اس دفعہ میں اس میں اپنی کہانی تھوڑا سناتا ہوں۔ الحمدللہ ابھی میں ہر طرف سے کامیاب ہوں، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی، کہ الحمدللہ 5 وقت کا نمازی، جو دنیا کی و آخرت کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ دل کھول کر کے میں کرتا ہوں، باقی اللہ کے فضل پہ چھوڑا ہے، باقی اللہ کریں گے انشاءاللہ، اس میں بھی اللہ بہتری کریں گے۔ تو میں جب پیدا ہوا اور تھوڑا ہوش سنبھالا، 6-7 سال کا ہوا، گاؤں کا ماحول تھا، بجلی نہیں تھی، کوئی چیز بھی نہیں تھی، گاؤں میں اسکول بھی نہیں تھا، گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اور ہمارے خاندان میں تو بالکل ہی نہیں تھا۔ تو والد صاحب ایک مسجد میں پیش امام تھے، بس ایسے ہی تھے، لوگ بھی غریب، تو غریب کا پیش امام بھی غریب، ایسے ہی تھا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ پہلے ایک شادی کی تھی، اس زمانے میں یہ ٹی بی کی بیماری ہوتی تھی، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، بہت سی بیماریاں تھیں، آبادی بالکل نہیں بڑھتی، اگر کسی کے 10 بچے ہوتے 2 اس میں جوانی تک پہنچتے، باقی سب مر جاتے مختلف بیماریوں سے۔ اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ بچے جننے کی وقت جو ہے وہ مر جاتی۔ اللہ نے ابھی بڑا احسان کیا، سارے فیسلٹی اللہ نے دے دی۔ تو 3 بچے ہوئے، اس کے بعد ان کی والدہ فوت ہوئی، پھر والد صاحب نے اور کسی ایسے رنوی عورت سے شادی کی، اس کے بھی 3 بچے ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر جو تھا میری والدہ کا نمبر آیا، وہ دوسرے گاؤں سے تھے، بہت دور کے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، درمیان میں دلال تھی، بس اس نے دھوکہ دڑا کے کر کے تو میری والدہ جو تھی یتیم تھی، اس کی شادی میرے والد سے ہو گئی کہ میرا کوئی بچہ نہیں، یہ وہ فلانا ڈنگلا۔ جب پتہ چلا تو اس کے 6 نوجوان لڑکے تھے، نوجوان 15 16 17 سال کے، اگرچہ ایک شادی شدہ بھی تھا، اس کی بیوی مر گئی تھی۔ اس حال میں میری والدہ کی شادی ہوئی، جو مرتے دم تک وہ اس دلال کو، درمیان میں جو دلال تھی، اس کو کوستی رہی، بدوائیں دیتی رہی، اور کبھی بھی میرے والد اور میری والدہ کا جو ہے وہ بن نہ سکا، کبھی بھی۔ آئے دن جھگڑے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے جو 6 سوتیلے بھائی تھے وہ انتہا درجے کے کمینے حرامی تھے، وہ ظلم کی انتہا کرتے تھے۔ سارا دن والد جو تھا وہ بے بس تھا، اس کو بھی پتہ تھا مگر بے بس تھا، 6 جوان آدمیوں کے سامنے والد کیا کرتا۔ درمیان میں ہم آئے، بس وہ چکی میں ہم پستے رہے، دماغی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی۔ میرے جو بھائی وہ دودھ کا کاروبار کرتے تھے، تو میں اور میری 1 سال چھوٹی بہن تھی، ابھی زندہ، اللہ اس کو زندہ رکھے، ان کو ہم در خرید غلام ملے، اوپر سے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ تھا۔ تو ہم اذان کے ساتھ، صبح اذان کے پاس 7 بچے کیسے اٹھے، ہمیں اٹھا جاتے تھے وہ بھائی، اور دور دور سارے گاؤں سے وہ بالٹیاں ہمیں ہاتھ میں دیکھے، وہ گاؤں سے ہم دودھ جمع کر کے ان کے گھر لے آتے، وہ پھر کنستروں میں ڈال کر کے، بڑے بڑے ان کے جو برتن ہوتے دودھ والے آپ نے دیکھے ہوں گے، پھر اس وقت ٹانگوں کا زمانہ تھا، اس میں رکھ لیتے، ان کا ٹانگا تھا، 2 ٹانگے تھے، ایک دن ایک جاتا تھا، دوسرے دن ٹانگا ایک تھا، گھوڑے 2 تھے، تو 2 بھائی تھے، ایک ان کی ذمہ پشاور دودھ لے جانا تھا، باقی جو 4 تھے، 2 ایک گاؤں سے لاتے تھے اور 2 اپنے گاؤں سے،
درمیان میں ہم پستے تھے. پھر ظہر کے وقت سے شروع ہوتے رات کے اندھیرے تک، بارش ہے، سردی ہے، جالا باری ہے، برف ہے، جو مرضی ہے، اور کیچڑ، اللہ کا نام لے کے اس کیچڑ میں ہم جاتے تھے. اتنا ٹھنڈا کیچڑ. تو یہ ہماری زندگی تھی. تو والد جو تھا، والدہ اس کے ساتھ والد سے لڑتے تھے کہ ہمیں اس سے کیا ملتا ہے، مگر اس کو والد کے پاس اتنا ہمت نہ تھی کہ اپنے بیٹوں سے کہتے، کچھ بھی نہیں دیتے تھے. ایسے ہوتے والد صاحب جو تنگ آئے تو ایک دن مجھے کہا کہ دیکھو، اگر آپ نے ان بالٹیوں سے اور یہ دودھ والے جو ان کے پاس یہ بڑے بڑے کنٹینر ٹائپ ہے، اس سے جان چھوڑانا ہے، اور صبح اور شام جو تم محنت کرتے ہو بے زرخیز غلام کی طرح، کوئی تنخواہ نہیں، تو محنت کرو. بس میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، جان تم نے خود چڑھانی ہے. بس وہ بات میرے دل کو لگی. 10ویں 9ویں جو میں پاس کر چکا، تو اس وقت جو تھا بورڈ جو تھا 8ویں کا تھا، اور 8ویں کے بعد 10ویں اور پھر 12ویں، یہ درمیان میں بورڈ نہیں ہوتے تھے. تو 2 سال میں تیاری ہوتی تھی، پھر 10ویں کی امتحان ہوتی. جب والد نے یہ بات کہی تو ماشاءاللہ میں تھوڑا بڑا ہو گیا تھا. پھر میں اپنے والدہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ تاکہ اس کو مارے پیٹی نہیں. والد تو بالکل بے پرواہ تھا کہ مارے پیٹے جو مرضی کرے. تو پھر والدہ کا تھوڑا آرام ملا، اور ہم نے وہ بالٹیاں اس کے گھر میں پھینکی کہ تم آؤ دیکھتے ہیں تم کس طرح ہم بھی یہ کام کر سکتے ہو. میں اور میری بہن کا چھٹکارا تو تب ہوا کہ اس کی شادی ہوئی، دوسرے پرائے گھر میں گئی، تو بات اس کی رک گئی، مگر میں تو اکیلے رہ گیا. تو میں نے مقابلہ کیا. پھر محنت شروع کی. میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا، یقین کرے ہمارے اسکول میں 2 استادوں کے علاوہ، ایک ہمیں سائنس پڑھاتا تھا، ایک ہیڈ ماسٹر تھا، اس نے تو کبھی کلاس میں آیا نہیں، مفت کی تنخواہ لیتے ہر جگہ ہر اسکول میں. ترقی ان کو ملتی ہے پڑھائی سے، اور پڑھاتا کس کو نہیں. یہ بدقسمتی ہمارے، ایک استاد ضائع ہو جاتا ہے. تو جناب یہ اب میٹرک سے اوپر تھے، باقی سارے انڈر میٹرک تھے. بعد میں ہمیں پتہ چلا وہ چارپائی پہ لیٹے ہوتے تھے. اسکول میں چارپائیاں تھیں، ہوک ادھر پڑھاتا، اور سب استاد جاتے بس ہوکے کو ہوک لگاتے، سوٹے لگاتے تھے. باقی ہم جو ہے کلاس میں وہ دنیا کی شور غبل کرتے تھے. اسکول میں کون پڑھتا تھا؟ اسکول کا ماحول ایسا ہی تھا. پرائیویٹ اسکول تھے نہیں، کرتے بھی اس وقت بالکل نہ تھے. جب اس نے وہ بات کہی تو پھر میں نے اشفاق احمد صاحب کی کہانی تو میں نے نہیں سنی، مگر میں نے اپنے ساتھ وہ کہانی شروع کی. وہ مارچ اپریل میں امتحان ہوتے تھے، اور محنت دسمبر جنوری سے شروع ہوتی تھی. بس میں کیا کرتا کہ جب اسکول سے آتا، اسکول میں تو ایک ہی حال تھا سب کا، کوئی نہیں پڑھتا تھا. وہ بستے بند اور شور غبل کر، استاد باہر بیٹھے ہیں، اور جناب وہ کیا کرتے، ہوکا پیتے ہیں. کوئی پوچھ گچھ نہیں تھا. ہمارے اسکول بالکل بھی دڑنگا سا تھا. کوئی 2 کمرے ادھر بنے، کس کا منہ ادھر ہے، شادیواری تو تھی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. بس جناب جاؤ 5 کلومیٹر دور ہم آتے جاتے، جب دل چاہے جاؤ، کہتوں میں پھر واپس آؤ. کوئی لیٹرین نہیں تھا، کوئی باتھ روم نہیں تھا، کوئی بجلی نہ تھی. بجلی تو ویسی نہیں تھی تو اسکول میں کیا ہوتی. ہو جناب اللہ نے دل میں ڈالا. واپس آتے ہوئے کھانا کھا کے، کیونکہ صبح جب جاتے تھے ناشتہ کر کے، پھر درمیان میں 5 کلومیٹر سے آنا جانا مشکل تھا. تو سردیوں میں مشکل سے ہم شام کو اسکول سے پیدل آ کے پہنچتے. پیدل تھا، سائیکل کی 60 روپے پہ نیا سائیکل ہوتا تھا، مگر سارے گاؤں میں کسی کے گھر میں 50 روپے بھی نہیں تھے، تو 60 روپے کہاں سے لاتے. تو ہوا یہ کہ ابھی مقابلہ شروع ہو گیا. مقابلہ جب شروع ہو گیا تو کیا کہ میں عصر کے وقت آتا کتاب لے کے.
جو یاد والی چیزیں ہوں معاشرتی علوم اس کو کہتے تھے، یا کوئی بھی ہاتھ میں کتاب پکڑ کے، تو کتاب بھی کھلا نہیں پکڑتا بلکہ شلوار میں نیچے ویسے ادھیڑ لیتا، دور سے اندر ڈال دیتا تاکہ دور سے نظر نہ آئے. تو تو میں نکل کر دور پر، تو وہاں کتاب کھول کے ایک سوال شروع کرتا. جب وہ دور تک چلے جاتا، وہ وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھتا، وہاں جو کوئی کرنے کا کام ہوتا وہ کرتا، واپس بھی پھر وہی دوسرا سوال شروع کرتا، گھر تک دوسرا سوال یاد آتا. یہ ترتیب میرا شروع ہو گیا. عشاء کے بعد بہت لمبی رات ہوتی تھی، بجلی نہیں تھی. بجلی تو اس وقت آئی تھی تھوڑی، مگر ہمارے جو بھائی تھے، ہم نے جو ان کو کام چھوڑ دیا تو انہیں ہمارے کمرے کا بجلی بھی کاٹ دی. خیر، وہ جو ہمارے گھر میں دیا تھا، اس دیے کی روشنی میں میں پڑھتا تھا. تو کمرے ہمارے جو تھے وہ کچا تھے، ابھی تو سارے لنٹرے، تو اوپر وہ لکڑیاں ہوتی تھی. تو بجلی کا ایک تار لے کے اوپر باندھ دیا، اور نیچے لے کے میرے لمبے لمبے بال تھے اس وقت، جو لوگوں کے بال بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، اس کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیتا تھا. اور والد اور والدہ کو بتاؤ کہ کس کو یہ بات بتانا نہیں، ابھی مقابلہ شروع بھی کریں گے. تو میں اذان تک چارپائی پہ بیٹھا ہوتا، جو لکھتا، جو میتھمیٹکس ہوتا تھا، جو سائنس ہوتا تھا، جو چیزیں جو یاد والی نہیں تھی کرنے والی تھی، یہ میرا معمول تھا. نیند آتی، وہ جب سر نیچے ہوتا تو اوپر سے کینچ پڑتا، پھر سیدھا ہو جاتا. اور امتحان تک ایسا ہوتا رہا. امتحان ہوا، بہترین قسم کا ہوا، رزلٹ آیا تو ٹاپ. سب اسٹوڈنٹ حیران ہو گئے کہ یہ تو ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، اور میں خفا تھا. میں ابھی بھی اس کو کم سمجھ رہا تھا. جو آدمی محنت کرے اور جتنے نمبر بولے وہ خفا ہوتا ہے کہ یہ میں نے تو محنت بہت کی تھی، مگر جو پاس ہو جائے تھوڑا وہ محنت نہ کی تو کہتے اتنے بھی خیر کوئی بات نہیں، نہ ہونے سے یہ کافی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. ایئر فورس میں آج کل بھی کوئی نہیں بھرتی ہو سکتا، کوئی گائیڈنس نہیں تھی. وہ کہانی بھی میں نے سنائی ہے. کوئی گائیڈنس نہیں تھی، کوئی رشتہ دار نہیں تھا پڑھا لکھا. ہمارے ایک ماموں تھا، بالکل انگریزوں جیسے شکل تھا، سرخ سفید، لمبا ترنگا، بہت خوبصورت. وہ آرمی میں سپاہی تھا. اور جب ہمارے گھر آتا تو میری والدہ کو ایک ہی بات کہتا. میری والدہ سے چھوٹی تھی کہ نام لے کے بولو، اس پہ پڑھانا ہے. ہم جب دیکھتے ہمارے کالے کالے لوگ، پتلے سکڑے لوگ ہمیں دوڑاتے ہیں آرمی میں، کیونکہ انہیں ایک پیتا لگایا ہوتا ہے، 2 پیتے لگائے ہوتے. ہم نے تو ایک بھی نہ لگایا، ان پڑھ کیا لگائے گا، کیونکہ وہ یتیم تھے اور اسکولوں کا زمانہ ہی نہیں تھا، اسکول تھے ہی نہیں. تو وہ کہتا تھا کہ اس کو پڑھانا ہے. تو میری جو تعلیم کی ہے یہ والدہ کی وجہ سے کی ہے. کئی دفعہ بھائی جمع ہو گئے، اس کو کیا کرنا، جب ہم نے نہیں پڑھا تو ہم کوئی بھوکوں سے مر گئے کہ یہ مرے گا. تو والد راضی ہو گیا کہ چلو ان کے ساتھ کام کرو. تو آگے سے ماں کہتی کہ نہیں، میں مر جاؤں، میں نے اس گھر میں ایک دن کی خوشی پہ نہ دیکھی، اور تاکہ میں جو ہے اپنے بچے کو پڑھاؤں گا. تو میٹرک پاس کیا، اللہ نے کیا. ایئر فورس میں گیا تو میرے ایک بھائی صاحب تھے مجھ سے، فوت ہو چکے ہیں. کینے پرور، سارے کینوں سے بوجھ سے بھرے ہوئے تھے. تو انہیں کہا اس سے ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھائے ہیں، یہ بھاگ کے آئے گا. تو پھر میں نے کہا دیکھو گے، تم دیکھو گے، ہماری کمپٹیشن بھی دیکھو گے. ادھر بھی ہم کمپٹیشن میں رہے، بس وہ کمپٹیشن سے آگر پڑ گئی. ماشاءاللہ ابھی تک جہاں بھی جو کام بھی کرتا ہوں وہ کمپٹیشن سے کرتا ہوں. اپنا وہ میں کہتا ہوں کہ یہ کام میں نہیں کرنا ہے، اور کوئی کرے یا نہ کرے یہ میں ہی کروں گا. وہ کمپٹیشن کو اللہ تعالیٰ نے اینڈ تک، جب میں بارمل میں تھا وہاں میں نمبر 1 تھا. پورے
50-60 ہمارے ساتھ جو تھے وہ پاکستانی تھے، سب ہمارے سامنے نکلے. مجھے وردی نے بتایا جو ہمارا ہیڈ تھا کہ یو ول بی دا لاسٹ پرسن گو فرام دس پلیس، کیونکہ وہ سب بار لوگ ان کے بچے جو ہمارے سامنے جوان ہوئے بھرتی ہوئے، وہ نوجوان ہوئے ہمارے پاس آئے، ان کو ہم نے ٹرین کیا، وہ خود کفیل ہوئے، تو پھر انہیں باہر ملکوں کے لوگوں کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کیا. پھر ہمارا ایج بھی زیادہ ہو گیا تو اللہ نے ہماری ضرورت بھی پوری کی، تو اس نے مجھے ایک دن کہا یو ول بی دا لاسٹ پرسن ٹو گو فرام یو. 24 سال گزار کے اللہ نے وہاں سے عزت سے نکالا. الحمدللہ ساری ضرورت اللہ تعالیٰ نے میری پوری کی. ہمت نہ ہارو، محنت کرو، رونے سے کچھ نہ ہوگا، سینہ تان کر کے جاؤ، بڑھو آگے. اور کہتا کہ یہ کام جو مجھے حوالہ کیا یہ میں اس کے قابل ہوں. اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ نہ لے جا سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ نہ لے جا سکے. تو اس لیے یہ کتابیں جو بنی ہے یہ اس لیے بنی ہے کہ یہ اس اتنی عمر کے بچوں کے قابل ہے. جتنے آپ آگے بڑھو گے، ابھی یہاں سے ایک دفعہ ہمت کرو گے، آگے جاؤ گے، طریقہ سیکھو گے، انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہو گے. میری آپ سب کے لیے دعا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. وما علینا الا البلاغ.